السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا نیا ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر کر دیا گیا ہے۔ یہ ریفرنس تفتیشی افسر محسن ہارون اور کیس افسر وقار الحسن نے دائر کیا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل بھی عمران خان کو توشہ خانہ کے حوالے سے 2 مقدمات میں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب سے پہلی سزا انہیں 3 سال نااہلی کی 3 سال کی سزا ملی تھی جو اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے دی تھی۔ اس کے بعد انہیں اور ان کی اہلیہ کو 14 سال کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی تھی۔ یہ دونوں سزائیں بعد میں اعلیٰ عدالت کی جانب سے کالعدم قرار دے دی گئی تھیں، لیکن اس مرتبہ پھر لگتا ہے کہ نیب جو ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نیا ریفرنس تیار کیا ہے اور اسلام آباد کی احتساب عدالت میں آج ہی دائر کر دیا ہے۔ ناظرین، یوں دیکھا جائے تو توشہ خانہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خزانہ خانہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پر حکومت کے وہ تحائف جو حکومتی عہدوں پہ رہنے والے لوگ جب بیرون ملک دوروں پر جاتے ہیں اور انہیں وہ تحائف دیے جاتے ہیں، ان تحائف کو جمع کرنا۔ پاکستان میں اسے توشہ خانہ کہا جاتا ہے اور پاکستان کے قوانین کے مطابق ادھر توشہ خانہ سے حکمران اور ان کے بچے اور بیوروکریٹ وغیرہ ایک قانون کے مطابق تحائف خرید سکتے ہیں۔ اگر تحائف 30,000 سے کم مالیت کے ہوں تو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ مفت لیے جا سکتے ہیں۔ یہ توشہ خانہ سے صرف قیمتی تحائف عمران خان اور ان کی اہلیہ نے ہی نہیں لیے، بلکہ ان تحائف کو لینے والوں میں سابق صدر پرویز مشرف، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف سمیت اعلیٰ فوجی افسران کے نام بھی شامل ہیں، جنہوں نے نہ صرف قیمتی گھڑیاں، سونے کے زیورات، بیڈ شیٹس، یہاں تک کہ پائن ایپل کے ڈبے تک نہیں چھوڑے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی قانون کے دائرے میں، نیب کے دائرے میں، احتساب کے دائرے میں نظر نہیں آتا۔ اگر پکڑے گئے، سزا ہوئی، کیس چل رہے ہیں تو یہ صرف عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف چلائے جا رہے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے توشہ خانہ سے فائدے اٹھائے ہیں اور کم قیمت دے کر مہنگے تحائف لیے ہیں، قوانین میں نرمی کر کے یا قوانین کو توڑ کے قیمتی گاڑیاں چند لاکھوں روپے میں لی ہیں، ان کو بھی احتساب کے دائرے میں آنا چاہیے۔ نیب کو چاہیے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس بنائے اور عدالتوں میں لے کر آئے، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، جس کا مطلب تو یہی لیا جا سکتا ہے کہ 2 خاص لوگوں پر، یا یوں کہہ لیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ان کی سیاسی کارکردگی کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے معاملے میں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عدالتوں کی طرف سے انہیں ریلیف ملنے کے باوجود نیب جو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے نت نئے کیس سامنے لے کر آ رہی ہے اور ان کی جان چھوڑتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے معاملات میں بھی پی ٹی آئی کے خلاف سخت رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو اہم لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اپنی وفاداریاں بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان مسلم لیگ کے رہنما مصدق ملک دعوے کر رہے ہیں کہ کبھی یہ بات ہوتی تھی کہ نون میں سے شین نکل جائے گی، یہ علیحدہ ہو جائے گا، اب وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ عین کا مطلب کیا ہے، جیم کا مطلب کیا ہے، ہے کا مطلب حماد اظہر ہے، شین کا مطلب شکیل ہے۔ یہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ قانون کے مطابق تمام کام ہونے چاہیے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جب تک توشہ خانہ سے
کم قیمت پر یا مفت یا قوانین کو ریلیکس کر کے یا قوانین کو سبوتاژ کر کے مہنگے تحفے کم قیمت پر لینے والے سبھی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اس وقت تک اسے منصفانہ کارروائی نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔